بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد امام علی علیہ السلام نے ایک شادی بی بی ام البنین سے کی۔ بی بی ام البنین کے بدن مبارک سے 4 بیٹوں کا ظہور ہوا، جن کے نام غازی عباس، جعفر، عبداللہ اور عثمان ہیں، اور ایک بیٹی بی بی رقیہ کبریٰ کا ظہور ہوا، جن کا مزار اقدس لاہور میں مزارات بی بی پاک دامن سے مشہور ہے۔ بی بی پاک دامن کا مزار لاہور کی تاریخی عمارتوں اور مقبروں میں قدیم ترین حیثیت کے حامل ہیں۔ یہاں امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی صاحبزادی اور حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی بہن بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا زوجہ حضرت مسلم بن عقیل کا روضہ اقدس ہے۔ ان معصومہ کے ساتھ حضرت عقیل کی 5 بیٹیاں بھی یہیں مدفون ہیں۔ دیگر مزارات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان پاک دامن بیبیوں کے 4 محافظ اور ایک کنیز مائع تنوری کے مزار ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان مزاروں کا قدیم ترین مجاور عبداللہ عرف بابا خاکی تھا، اس کی قبر بھی وہیں ہے۔ باقی قبروں کا اضافہ بعد میں بسبب عقیدت عوام ہوتا چلا گیا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ یہ جگہ قبرستان بی بی صاحبہ کہلانے لگی۔ صدیوں کے اس طویل زمانے میں ان پاک دامن بیبیوں کے نام کے ساتھ عرفیت بھی شامل ہو گئی۔ یہ نام ان کے ہاں معتبر مسلمانوں نے رکھے، اور بی بی رقیہ کو بی بی حاج کہا جانے لگا، اور حضرت عقیل کی بیٹیوں کے نام حضرت بی بی داد، حضرت بی بی ہود، حضرت بی بی نور، حضرت بی بی گور، حضرت بی بی شہباز مشہور ہو گئے۔ حالانکہ ان کے اصلی نام جو کتابوں میں درج ہیں وہ ہیں ام ہانی، ام لقمان، عاصمہ، رملہ اور زینب۔ یہ واقعہ برصغیر کے مسلمانوں کی آمد سے 32 سال پہلے کا ہے، جو تاریخی اعتبار سے 681 عیسوی کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ ہندوستان کے طول و عرض میں بت پرست ہندو راجاؤں کی حکومت تھی۔ سندھ کے راستے سے مسلمانوں کی آمد سن 712 عیسوی میں شروع ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا اور اس علاقے کو عرب سلطنت میں شامل کیا۔ لاہور میں جہاں آج بی بی پاک دامنہ کا روضہ مبارک ہے، وہاں سن 680 عیسوی میں ایک ٹیلہ تھا جس کے گرد و نواح میں جنگل تھا، اور یہ جنگل دریائے راوی کے کناروں تک پھیلا ہوا تھا۔ اسی جنگل کے قریب لاہور کی قدیم ترین آبادی تھی، جو اس وقت ایک چھوٹی سی بستی کی صورت تھی، اور اس بستی پر ایک ہندو راجہ حکومت کرتا تھا جس کا نام برمن ترین یا مہابرن تھا۔ اس کے بیٹے راج کمار کا نام کمر بکرما ساہا تھا۔ یہ راجہ اور اس کی تمام رعایا بت پرست تھی۔ بستی میں مندر تھے جہاں بتوں اور مورتیوں کی پوجا اسی طرح ہوتی تھی جیسے کہ آج کے زمانے میں ہوتی ہے۔ پوجا کرانے والے برہمن تھے اور حکمران راجپوت کھتری تھے۔ شودر سب سے نچلے درجے کی ذات تھی، اور اونچی ذات والے شودروں کو اچھوت یعنی کمتر سمجھتے تھے۔ انہیں مندروں میں آنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ ایک دن اچانک مندروں میں رکھی ہوئی تمام مورتیاں اور بت اپنی جگہ سے گر پڑے۔ حالانکہ یہ بت پتھر کے بنے ہوئے چبوتروں پر صدیوں سے پڑے چلے آ رہے تھے، اور ان کو ہلانے یا خود ان میں متحرک ہو جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اسی کے ساتھ سمندروں میں جلائی جانے والی آگ جو ہمیشہ روشن رکھی جاتی تھی، وہ بھی خود بخود بجھ گئی۔ شہر میں داخل ہوتے ہی آپ کی روحانیت سے بتوں میں فطور پیدا ہو گیا، اور آتش سرد ہو گئی اور کفر میں لرزا پیدا ہو گیا۔ ہندو قوم ہمیشہ سے توہم پرست چلی آ رہی تھی۔ جب انہوں نے اپنی بستی کے مندروں میں یہ علامتیں دیکھیں تو ایک کوہرام سا مچ گیا۔ راجہ مہابرن نے اپنے تمام منتریوں کو بلا کر اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ راجہ نے اپنے بیٹے راج کمار بکرما کو بھیجا اور حکم دیا کہ ان پردیسیوں کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کرے۔ راجہ کے سپاہی انہیں پکڑنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ چند عورتیں ہیں جو چادروں میں اپنا منہ چھپائے ہوئے ہیں۔ ان بیبیوں میں سے ایک بیبی جو کہ سب بیبیوں کی سردار معلوم ہوتی تھی، انہوں نے بکرما سے اسی کی زبان میں گفتگو کی اور فرمایا، ہم اللہ کے بندے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے ہمارا تعلق ہے۔ کربلا میں رسول برحق کا نواسہ شہید کیا گیا اور رسول کی آل پاک کو قید کیا گیا۔ ہم لوگ اپنے وطن مدینہ میں بھی نہیں رہ سکے اور بے وطن ہو کر ہجرت کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ ہم کسی کو ستانے نہیں آئے بلکہ پناہ لینے آئے ہیں۔ ہمیں یہیں پناہ دے دو، اور اگر تمہیں یہ منظور نہ ہو تو ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ بی بی صاحبہ کو اپنی زبان میں بات سن کر راجہ بہت حیران ہوا، اور ان کی گفتگو کا ہی اس پر بہت اثر ہوا۔
راجکمار فطری طور پر حلیم الطبع تھا اور اس پر ان کے الفاظ نے پورا اثر کیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ بڑی بی بی کا نام حضرت بی بی رقیہ بنت علی ہے اور ان کے ساتھ عقیل بن ابی طالب کی 5 بیٹیاں ہیں جو کہ بڑی بی بی کی نندیں جو کہ ان کے شوہر کی بہنیں ہیں، ان کے ساتھ ایک اور بی بی جو کہ ان کی کنیز حلیمہ ہے جو تندوری میں ان کے لیے روٹیاں لگایا کرتی تھی، راجکمار اپنے باپ کے حکم سے مجبور تھا، چنانچہ اس نے کہا کہ وہ راجا کے دربار میں انہیں لے جانے کے لیے آیا ہے اور لیے جائے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ اگر یہ پردیسی لوگ راضی خوشی نہیں چلیں گے تو زبردستی گرفتار کر کے لے جائے گا۔ بڑی بی بی صاحبہ نے وہی حکم سنا تو غضب کا سمندر جوش میں آ گیا اور مولا علی علیہ السلام کا جلال نمایاں ہو گیا، اور غازی عباس کی ہمشیر نے راجکمار پر لرزہ طاری کر دیا۔ بڑی بی بی صاحبہ نے ایک نظر بھر کے اسے دیکھا جس کی تاب نہ لا کر راجکمار بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ راجکمار کے گرتے ہی راجا کے سپاہی جو گھیرا ڈالے ہوئے تھے حملہ کر کے سب کو گرفتار کرنا چاہا۔ اس وقت بی بی صاحبہ نے اللہ پاک کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا، اے میرے اللہ، اس سے پہلے کہ راجا کے سپاہی ہم تک پہنچیں اور ہمیں گرفتار کریں تو ہماری حفاظت فرما۔ پھر زمین اچانک پھٹ گئی اور پاک دامن بیبیاں اور ان کے محافظ اور غلام سب زمین میں سما گئے، مگر ان کی چادروں کے کونے باہر رہ گئے۔ یہ دیکھ کر راجا کے آدمی حیران ہو گئے اور خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے، اور راجکمار جو بے ہوش تھا اسے ہوش میں لائے۔ جب راجکمار نے یہ کرامات دیکھی تو اس نے اپنے باپ کے پاس جانے کی بجائے ان پردیسی بیبیوں کی زمین میں سمانے کی جگہ پر فقیری اختیار کر لی، اور اس نے اپنے آبائے دین یعنی بت پرستی کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ راجہ مہابرن نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا لیکن راجکمار وہاں سے نہیں گیا۔ راجا نے محبت فطری سے مجبور ہو کر پھر اسے تنگ نہیں کیا اور اس کے گزارے کے لیے 4 مربع زمین دے گیا۔ راجکمار بکرما اس ویران جگہ پر بیٹھا رہتا اور اس مقام پر جھاڑو دیتا رہتا اور خدا کی عبادت کرتا رہتا۔ پاک بیبیوں کے دوپٹوں کے پہلو جو باہر نظر آتے رہے، چند دن بعد وہ بھی غائب ہو گئے۔ اس نے پہلوؤں کی قبروں کے نشانات بنائے۔ جب قمر بکرما مسلمان ہوا تو بی بی صاحبہ نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ بعض روایت میں محمد جمال بھی ہے۔ بعد میں وہ بابا عبداللہ خاکی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بڑی بی بی صاحبہ اس سے گفتگو کیا کرتی تھیں اور زمین سے بابا خاکی کو ان کی آواز بھی آ جاتی تھی اور جو بات پوچھا کرتے تھے اس کا بھی جواب مل جاتا تھا۔ بابا خاکی کا انتقال 110 ہجری میں ہوا۔ برِ صغیر میں ہندوؤں کے بعد مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ بادشاہت بدلتی رہی لیکن ہر ایک دور میں بی بی پاک دامن کے روزہ مبارک میں زیارات کرنے والوں کا سلسلہ جاری رہا اور مسلمانوں کو جو خانوادہ سادات سے عقیدت تھی وہ روز افزوں رہی۔ محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ سن 410 ہجری میں کیا اور فتح پائی۔ لاہور میں داخل ہونے پر سلطان محمد غزنوی کو جب معلوم ہوا کہ یہاں مولا علی علیہ السلام کی صاحبزادی کا مزار مبارک ہے تو اس نے ان مزارات پر حویلیاں اور اندرونی برآمدے تعمیر کروائے اور ایک اونچا چبوترا بنوا کر ایک چوکھٹا مزار کے ارد گرد تعمیر کروا دیا۔ یہ عمارت اکبر بادشاہ کے زمانے تک برقرار رہی، لیکن باوجہ کہوں گی عہد اکبر دوبارہ تعمیر میں لائی گئی اور خانقاہ کی عمارت میں توسیع کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر اعظم نے 4 چاہت زمین اس مذبوحہ کے لیے وقف کر دی تھی اور اس سے پہلے بھی سابق حکمرانوں نے زمین وقف کی تھی۔ اکبر اعظم کے زمانے سے ہی یہ جگہ قبرستان قرار دی گئی اور اس کی حدود مقرر کی گئی۔